آج ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ امام صاحب انتظار کرتے ہیں اور مقتدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گھر کے اندر ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 20 منٹ بچا ہوا ہے، ابھی تو امام صاحب بیان کر رہے ہوں گے، جا کے کیا کریں گے مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے کہ بندہ آج پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلتا بھی ہے تو 2-3 شیطان راستے پر مل جاتے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو جمعہ ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوست یار بھی بہت زیادہ آج کل بہت خراب ہوتے ہیں، اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں رکھے، پڑھے لکھوں کے صحبت میں رکھے، تاکہ جو ہے آپ کا بچہ اسی طرح بنے گا، جس طرح صحبت اختیار کرے گا ویسا بنے گا۔ لوگ انتظار کرتے ہیں وقت کا، اور امام صاحب یہاں تو امام صاحب انتظار کرتے ہیں مقتدی صاحب کا کہ مقتدی صاحب آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے، خطبہ پڑھائیں گے، تقریر کریں گے، لیکن وہ پہلے کے لوگ تھے، پہلے اس طرح مسجدیں نہیں تھی، پہلے جتنی مسجدیں تھی سب کچی مسجدیں تھی، لیکن نمازی پکے تھے۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی۔ پھر ملوں گا یوٹیوب پر نعمت اللہ الرحمانی سرچ کر لینا۔ میں اپنا تخیل، اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر اعلیٰ چیز کو چنا اور محبوب کو عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے خزانے میں اس سے بہتر کوئی چیز ہوتی تو میرے محبوب کو دیتا، اس لیے کہ قرآن اعلیٰ، حسن اعلیٰ، جمال اعلیٰ، کمال اعلیٰ، اخلاق اعلیٰ، داڑھی مبارک اعلیٰ، زلف اعلیٰ، وجود اعلیٰ، پسینہ اعلیٰ، زینہ اعلیٰ، قرینہ اعلیٰ، مدینہ اعلیٰ، حضور کی ذات اعلیٰ، حضور کی بات اعلیٰ، حضور کی صفات اعلیٰ، حضور کی جماعت اعلیٰ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب یہ چیزیں مانی ہیں تو ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر اعلیٰ، حضرت عمر اعلیٰ، حضرت عثمان اعلیٰ، حضرت علی اعلیٰ، حضور کا پسینہ اعلیٰ، حضور کا مدینہ اعلیٰ۔ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو، مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو، مجھے پوچھتے ہو کہ کیا ہے مدینہ، ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے وہ پیغام لایا، ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو، ہمارے لیے ہے وہ پیغام لایا، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو، مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ، نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ جیسے حضرت انس پہنچتے ہیں، لوگ صفے باندھ کے بیٹھے ہیں کہ حضرت انس آئیں گے اور جمعہ پڑھائیں گے، پہلے سے صفے باندھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ بصرہ کے لوگ اور پہلے کے لوگ تھے، پہلے سے صفے باندھ کے امام صاحب کے انتظار کرتے ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان اور آج ہماری قوم کا حال یہ ہو چکا ہے کہ امام صاحب انتظار کرتے ہیں اور مقتدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گھر کے اندر ٹائم دیکھتے ہیں کہ ابھی تو 20 منٹ بچا ہوا ہے، ابھی تو امام صاحب بیان کر رہے ہوں گے، جا کے کیا کریں گے مسجد میں، ہے کہ نہیں؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے دیتا ہے کہ بندہ آج پہلے مسجد میں داخل ہو جاؤ، اگر وہ گھر سے ارادہ کر کے نکلتا بھی ہے تو 2-3 شیطان راستے پر مل جاتے ہیں، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ تو جمعہ ہے، نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ دوست یار بھی بہت زیادہ آج کل بہت خراب ہوتے ہیں، اس لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں رکھے، پڑھے لکھوں کے صحبت میں رکھے، تاکہ جو ہے آپ کا بچہ اسی طرح بنے گا، جس طرح صحبت اختیار کرے گا ویسا بنے گا۔ لوگ انتظار کرتے ہیں وقت کا،
اور امام صاحب یہاں تو امام صاحب انتظار کرتے ہیں مقتدی صاحب کا کہ مقتدی صاحب آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے، خطبہ پڑھائیں گے، تقریر کریں گے. لیکن وہ پہلے کے لوگ تھے. پہلے اس طرح مسجدیں نہیں تھی. پہلے جتنی مسجدیں تھی سب کچی مسجدیں تھی، لیکن نمازی پکے تھے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی. پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو میں بتا رہا تھا کہ حضرت انس بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. جیسے حضرت انس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لوگ صفیں باندھ کے بیٹھے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت انس آ گئے ہیں. لوگوں کا رخ ہے قبلے کی جانب، لوگ پیچھے نہیں. جس طرح بھی آپ دیکھ رہے ہیں قبلے کی جانب، لوگ ادھر گھوم کر بیٹھے ہیں، لیکن لوگ سمجھ گئے کہ حضرت انس آ گئے. جیسے حضرت انس مسجد میں داخل ہوتے ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں. نماز سے جب فارغ ہو جاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں، انس یہ بتا تو خوشبو کہاں سے لاتا ہے؟ یہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ اتنا بہترین خوشبو کس عطاری سے لے کر آیا ہے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ خوشبو کسی عطاریوں سے نہیں ملتی، کسی عطر کے دکان میں نہیں ملتی، کسی بازار میں نہیں ملتی. میں حضور کی خدمت میں رہتا تھا، حضور کو پسینہ آتا، وہ پسینہ میں شیشی میں جمع کیا کرتا تھا، وہ پسینہ میں بوتل میں جمع کیا کرتا تھا. پسینہ حضور کو آتا تھا، لیکن حضرت انس اپنے شیشی میں بوتل میں جمع کرتے تھے، اور اس کے بعد جب بصرہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتے تھے تو اس شیشی سے تھوڑا سا 2 بند قطرہ نکالتے تھے پسینے کا اور اپنے بدن پر لگا لیتے تھے. حضرت انس بتاتے ہیں کہ وہ پسینہ میں اپنے بدن پر لگاتا ہوں، میرا بدن معطر ہو جاتا ہے. میں جس جگہ پہ جاتا ہوں وہ جگہ خوشبودار ہو جاتی ہے. میں جس گلی سے گزرتا ہوں وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگتی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب پسینہ حضور کا ہے، لگاتے حضرت انس ہیں، حضرت انس معطر و مشکبار ہو جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، مسجد خوشبو سے مہکنے لگتی ہے. لیکن غور کیجئے کہ اگر جس وجود کا یہ پسینہ ہے اس کا کیا عالم رہا ہوگا. کہ تمہیں بتلاؤں کہ اس شخص کا جینا کیا ہے، تمہیں بتلاؤں کہ اس شخص کا جینا کیا ہے جو سمجھتا ہی نہیں کہ مدینہ کیا ہے. خوشبوئیں ڈھونڈنے والوں کسی عاشق سے ملو، وہ بتائے گا کہ آقا کا پسینہ کیا ہے. خوشبوئیں ڈھونڈنے والوں کسی عاشق سے ملو، وہ بتائے گا کہ آقا کا پسینہ کیا ہے. اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنا کے بھیجا، ہر ایک کو محبت آنے کے بعد ملی، میرے آقا کو محبت آنے سے پہلے ملی. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جہاں تک بات ہے اللہ کے پیغمبر کے شان و مقام کی، اللہ کے نبی کی سیرت و صورت، عظمت و رفعت اور منقبت کی، تو یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے قرار ہے، جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا. چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت اور منقبت کو کیا بیان کرے، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر پوری کائنات کے خطیب، پوری کائنات کے ادیب، پوری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی مل کر میرے پیغمبر کی مدح سرائی کرنا چاہے تو سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے. قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے. ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے. تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے. میرے محترم بزرگ اور دوستوں، پیارے آقا ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ یوں گلی سے گزر رہے ہیں. اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے رونے کی آواز آئی. پیارے آقا نے صحابہ کو وہیں پہ چھوڑا، دروازے پہ دستک دی تو دیکھا کہ حضرت حسین پنگوڑے کے اندر ہیں، جھولے کے اندر ہے.
حضرت حسین رو رہے ہیں، پیارے آقا نے اپنی ہاتھوں میں اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب یہ روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت حسین روتے کس لیے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اوپر والا بٹن، قمیص کا گلا تنگ تھا، یہ بٹن بند تھا، اس بندش کی وجہ سے حضرت حسین تکلیف میں تھے۔ پیارے آقا نے یہ بٹن کھولا، کھولنے کے بعد اس نشان والی جگہ پہ بوسہ دیا، بوسہ دے کے فرمایا بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو میں محمد کا دل دکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں پیارے آقا کے ساتھ تھا، میری سواری بھی تھی، پیارے آقا کی سواری بھی تھی، حضرت فاطمہ کی سواری بھی تھی۔ دوپہر کا وقت، گرمی، شدت کی دھوپ، قافلہ جا رہا ہے، حسن و حسین پیاس کی وجہ سے روئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیز کو بھیجتی ہے پیارے آقا کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس پانی ختم ہو گیا۔ حسن و حسین پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، پیارے آقا نے اپنا مشکیزہ دیکھا، پانی اس میں بھی نہیں تھا، صحابہ سے طلب کیا، پانی ان کے پاس بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد قافلہ اٹھتا ہے، پھر قافلہ چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو دوڑا کر حضرت فاطمہ کی سواری کے قریب لائے، قریب لا کر فرمایا بیٹی فاطمہ حسن مجھے دے دو۔ پیارے آقا نے حسن کو اپنی گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد نبوت کی زبان حسن کے منہ میں ڈال دی، حسن چوستے رہے یہاں تک کہ حضرت حسن چپ ہو گئے۔ پیارے آقا نے حسن کو واپس دیا، پھر فرمایا بیٹی فاطمہ اب حسین مجھے دے دو۔ پیارے آقا نے حسین کو اپنی گود میں لیا اور نبوت کی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی، حسین چوستے رہے یہاں تک کہ حضرت حسین بھی چپ ہو گئے۔ میں کیسے کہہ دوں کہ حضرت حسین پیاسے چلے گئے جس نے زبان نبوت کو چوسا ہے۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔